کہ جو کرے نفرت کی باتیں، ارے مولوی پنڈت کوئی تو وہ ہے ظالم، وہ ہے جاہل، وہ بڑا نادان ہے کہ مل کے رہتے ہیں جہاں پر۔ میں اب اس نعت پاک کے بعد ایک بہت ہی باوقار عالم دین، جامعہ خلفائے راشدین جو شہر پورنیہ میں ایک باوقار ادارہ ہے، قدیم علمی دینی درسگاہ اقامتی ادارہ ہے اور بڑا شہرہ اس ادارے کا، اس سرزمین پہ اس ادارے میں پڑھانے والے بہت ہی باوقار عالم دین، بہت ہی صاحب بصیرت شخصیت حضرت مولانا قاضی محمد ثناء اللہ صاحب قاسمی کو میں آواز دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیے اور اس پروگرام میں تشریف لانے والے لوگوں کو آپ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ خانہ خدا کے توسط کے ساتھ ان کو آپ مستفیض کیجئے۔ حضرت مولانا مفتی قاضی ثناء اللہ صاحب قاسمی۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واعظ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ وقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہم سبوں کے سرپرست مخدوم و مربی اور اجلاس ہذا کے صدر عالی وقار، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور دانشوران ملت اسلامیہ، اور سامنے تشریف فرما تمام حاضرین و ناظرین و سامعین اور پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں. آج کا یہ اجلاس اس معنی کر تاریخی اجلاس ہے کہ ایک لمبے عرصے اور لمبی مدت کے بعد اس سرزمین پر اجلاس ہو رہا ہے، اور فرقیہ کے وہ نوجوان جو ہفتوں سے اس اجلاس کے انعقاد کے لیے دن رات ایک کر کے تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ ہم سبوں کی طرف سے مبارکبادی کے مستحق ہیں. ہم سب کی طرف سے ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کے نام پر جو جذبہ آپ لوگوں کے اندر پیدا کیا وہ نہایت قابل قدر جذبہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا عظیم الشان اجلاس
جس میں تحفظ مساجد کے عنوان پر بھی گفتگو ہوگی، اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہوگی، مردوں کے احکام بتلائے جائیں گے، خواتین کے لیے ایک بڑا پنڈال سجایا گیا تو ان کے احکام الگ بتلائے جائیں گے، دور و دراز سے تشریف لانے والے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے دین اور رشد و ہدایت کی باتیں پیش کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اجلاس ایک مسجد کی طرف منسوب ہے، اس لیے مسجد کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اور نفرت کی جگہ وہ بازار ہے جہاں پر انسان اپنے وقت کو فضول ضائع کرتا ہے، اور جو لوگ مارکیٹ سے روٹی کو جوڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی دکانیں چل رہی ہیں، تو دکانیں چلانے کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ذریعہ معاش ہے، لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ مارکیٹ سب سے بری جگہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو وہاں پر فضول وقت کو برباد کرتے ہیں اور بے ضرورت وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور اپنا وقت بھی اور اپنا قیمتی پیسہ بھی ایسی چیزوں میں جو غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں اس میں برباد کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، مسجد وہ جگہ ہے مسلمانوں کے لیے جہاں پر مسلمان اپنی پیشی سے جڑ جاتا ہے، اس کو اور کسی دنیا کی طاقت سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انرجی، سب سے زیادہ طاقت وہ مسجدوں سے ملتی ہے انسانوں کو، اور کہا گیا کہ مسجد میں آنا جانا کرنا یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ حدیث میں کہا گیا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب دیکھو کہ ایک انسان مسجد میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ذکر و تلاوت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو اس انسان کے مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ میرے بزرگوں، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو، یعنی مسجدوں میں جاؤ تو اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، اور وہاں پر اعتکاف کرو، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ مسجدوں میں جا کر اللہ سے مانگو تو وہ اللہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا تھا، وہ اللہ جس نے بدر کے میدان میں تھوڑی تعداد میں صحابہ کرام کو باطل طاقتوں پر غلبہ دیا تھا، وہ اللہ تمام تر توانائیوں کے ساتھ، تمام تر اختیارات کے ساتھ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس اللہ سے تم جا کر مانگو، تم کو وہاں سب کچھ ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مساجد کی حفاظت اللہ رب العزت کرتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اگر کسی مسجد کی حفاظت کا ذریعہ بنا لے تو یہ ہمارے لیے نیک بختی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جب ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو وہ صبح قیامت تک کے لیے، ابد الآباد کے لیے مسجد ہے۔ مسجد کی جگہ کو کبھی کھیتی باڑی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، باغات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کسی مندر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد سرا سے لے کر سریا تک کا اس کا حصہ، پوری محاذات، یہ زمین اور وہ فضا پوری کی پوری مسجد ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے لا یباع ولا یوہب ولا یورث،
کہ اب نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ہیبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی انسان وارث ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ جس کو حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جس کی تعمیر کی تھی، جس کی تعمیر میں فرشتوں کا بھی حصہ ہے، جس کی تعمیر میں حضرت آدم کا حصہ ہے، انبیاء کا حصہ ہے، انسان و جنات کا حصہ ہے، اور جس کی جو اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کی، ختم کرنے کی ایک مرتبہ نیت کی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہم مسمار کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے سیکریٹری اور متولی تھے عبد المطلب، تو ابرہہ کے قافلے نے آ کر کے سب سے پہلے عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ اس نیت سے کیا کہ یہ خانہ کعبہ کے سیکریٹری ہیں، یہ آئیں گے، کچھ بات چیت ہم لوگوں سے کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے گھر پر حملہ نہ کیجئے۔ لیکن عبد المطلب تھوڑی دیر کے بعد پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں ابرہہ سے کہ میرے 200 اونٹ آپ لوگوں نے لے لیے ہیں، مجھے وہ واپس کر دیے جائیں۔ ایک ضروری اعلانیہ ہے کہ بجلی مستری ارجابل یا رضاول جو بھی ہے آپ فوراً آ جائیے۔ لیڈیز کا جو پنڈال ہے، خواتین کا جو پنڈال ہے جہاں وہ سن رہی ہے اس پروگرام کو، وہاں بجلی کے کنیکشن ذرا دائیں بائیں ہو چکا ہے، کنیکشن فیل ہو رہا ہے۔ آپ اسٹیج کے پاس آ جائیے، یہاں مائک سسٹم جہاں وہاں میرے پاس آپ آ جائیے۔ بجلی مستری رضاول یا رضاول جو بھی ہے آپ فوراً 1 سیکنڈ میں آ جائیے۔ اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو اس کو چھوڑیے، پان کھا رہے ہیں تو اس کو پھینکیے، دوڑ کے یہاں آپ آ جائیے، آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اکمل کا بیٹا ارجابل، اکمل کا بیٹا ارجابل جہاں کہیں بھی ہے وہ اسٹیج کے پاس مائک سسٹم کے پاس آ جائے۔ چلیے حضرت۔ تو ابرہہ اور اس کے لشکر کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو خانہ خدا پر حملہ کرنے آئے ہیں، مسمار کرنے آئے ہیں، اور یہ تو بات کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کو واپس کرنے کی، خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو کتابوں میں منقول ہے کہ ان للبیت ربا یحمیہ وانا رب الابل، کہ خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، پروردگار ہے، وہ خود اس خانہ کعبہ کی حفاظت کر لے گا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں۔ میرے بزرگوں، نتیجہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ خانہ کعبہ پر حملے کے ارادے سے آئے، لیکن وہ ابرہہ کا پورا لشکر، آسمانی لشکر ابابیل کے ذریعے تباہ و برباد اور تہس نہس ہو کر کے گئے، اور خانہ کعبہ اپنی جگہ پر رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ باطل اس بات کی کوشش کرتا ہے اور ناپاک اور ناکام کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو مٹا دے، ختم کر دے، حق کو ختم کر دے، لیکن اللہ حق کو پروان چڑھانے والا ہے اور اہل حق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے بزرگوں، خانہ کعبہ کی حفاظت ہو، مسجدوں کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر
اسباب کے ذریعے سے سارے کام کو انجام دلواتے ہیں، کسی کو ذریعہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے، مسجدوں کی حفاظت کا سبب مسلمانوں کو بناتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اس دنیا میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ حفاظ کرام کے سینوں کو بنایا ہوا ہے۔ حفاظ کرام کے سینوں میں وہ قرآن محفوظ ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اور جب تک یہ مسلمان قوم اس امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے گی تب تک ان کے لیے سعادت کی بات ہے، اور جب مسلمان اس سے غافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اے مسلمانوں جس دن تم قرآن کی امانت کو یا دین کی امانت کو یا حق کی امانت کے حق کو تم ادا نہیں کرو گے، اس کی حفاظت تم نہیں کرو گے، اس کا ذریعہ بننے کے لائق اپنے آپ کو نہیں رکھو گے، تو تمہاری جگہ پر ہم یہودیوں کو لائیں گے، وہ مسلمان بنے گا اور قرآن کی حفاظت کرے گا۔ عیسائیوں کو لائیں گے، وہ مسلمان بنے گا اور قرآن کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سعادت سمجھیے اپنے لیے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین سے جوڑے ہوا ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، قرآن کی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے، مسجدوں کی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نوجوانوں نے اس اجلاس کو اس مقصد کے تحت منعقد کیا ہے کہ یہ جو بابری مسجد کے طرز کی مسجد ہے ہمارے یہاں ایک قدیم اس سرزمین پر، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ اس میں آنے جانے کا کوئی معقول راستہ نہیں ہے جس میں 4 چکا آ سکے جا سکے اور کوئی چوڑی سڑک ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے اجلاس میں جب تحریک چلے گی چندے کی مسجد کے لیے، تو جو لوگ یہاں پر زمین کے مالک ہیں وہ یا تو اپنی زمین کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے یا اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ معمولی قیمت لے کر کے آنے جانے کا راستہ کم از کم مسجد کو دے دیا جائے۔ آپ اگر تھوڑی قیمت پر دیں گے تو بھی ثواب ملے گا، اور یوں ہی دے دیں گے تب تو پھر نور علی نور ہے میرے بھائیوں، صبح قیامت تک اس کا ثواب آپ کے لیے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے تیار رہیں گے، اور میں یہاں کے نوجوانوں کو ایک مشورہ دے کر جاتا ہوں کہ آپ مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہاں اسباب و وسائل ویسے فراہم ہوں کہ آس پاس میں 1 کمرہ 2-4 کمرے بنا دیے جائیں اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی یہاں پر چلے، کسی ایسے عالم دین کو جن کے اندر مدرسہ چلانے کی صلاحیت ہے، کلی اختیار کے ساتھ مدرسے کو اس کے حوالے کر دیجئے اور ان کو انٹرفیئر نہ کیجئے، تو میرے بھائیوں مسجد بھی آباد ہوگی، مدرسہ بھی آباد ہوگا، اور مسجد نبوی کا نمونہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق چونکہ بغیر علم کے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے خانہ خدا کے بازو میں ایک درسگاہ بھی بنائی گئی ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں، چند کمروں کا مدرسہ ہو، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے زمیندار لوگ ہیں، گاؤں کے زکوٰۃ عشرے سے آپ 40-50 بچوں کے ہاسٹل کا مدرسہ چلا سکتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے میرے بزرگوں کہ آپ کو علماء پر اعتماد کرنا ہوگا، کسی اچھے عالم کو ذمہ دار اور ناظم صاحب بنانا ہوگا، یہ کہنا ہوگا کہ ناظم صاحب لیجئے، مدرسہ کیسے چلے گا، کہاں سے آپ لائیے گا وہ آپ جانیے، اور حساب و کتاب صاف ستھرا رکھیے گا۔ ہم لوگوں کو صرف تعلیم چاہیے، آج کل چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ ہمارے علاقے میں مدرسوں کا حال بڑا برا ہو گیا، اگر کسی صاحب کو مدرسے کا ممبر صاحب بنا دیجئے
सेक्रेटरी साहब बना दीजिए, सदर साहब बना दीजिए, तो मदरसे को चलाने की क्या फिक्र करेंगे? वो उलमा की इस्लाह की फिक्र करते हैं, उलमा की गलतियों को पकड़ने की फिक्र करते हैं। मेरे बुजुर्गों, उलमा इसलिए नहीं है कि कोई उनकी इस्लाह करे, उलमा तो इसलिए है कि वो पूरी कौम की इस्लाह करे। मेरे बुजुर्गों, इसलिए एतमाद की बुनियाद पर दीन का निजाम चलता है, मदरसों का निजाम चलता है। जब तक हमारा एतमाद उलमा पर नहीं होगा कि जो ला रहे हैं वो सही ला रहे हैं, जहाँ खर्च कर रहे हैं सही खर्च कर रहे हैं, तालीम हो रही है, तो हमको इतने ही से मतलब है। ये नहीं कि मौलाना साहब लाए और घोटाला करके खा लिया। अगर ऐसी बदगुमानियां आपने कायम की मेरे बुजुर्गों, तो कुरान में कहा गया है इन्न बाबज़न्नि इस्मुन, के बदगुमानी गुनाह है। और अगर किसी आलिम दीन के साथ बदगुमानी की जाए तो फिर गुनाह की संगीनी और भी बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह हम लोग इस बात का हौसला करेंगे कि इस मस्जिद को आबाद करेंगे, और मदरसा भी यहाँ बन जाएगा तो मस्जिद हर वक्त आबाद रहेगी इंशाअल्लाह। अभी तो जुमा की नमाज होती है, पंज वक्त नमाज नहीं होती है। और जो मौलाना इमाम साहब थे वो बूढ़े हो गए हैं, अब खिदमत अंजाम देने के वो काबिल नहीं है कि यहाँ पर आकर वो मस्जिद को आबाद कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह मेरे मशवरे पर गौर व खौज करेंगे और उसके लिए कोई अमली इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बुजुर्गों, कुछ बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से आपके सामने पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। बड़ा अच्छा माहौल है, इस खुशगवार माहौल में, पुरसुकून माहौल में